السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 119۔ حضرت عدی بن حاتم کا قصہ عجیب و غریب روایتوں میں آتا ہے۔ ان کی پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جیسے پکڑی گئی، جیسے قافلے والے پکڑتے تھے ویسے، یعنی حاتم تائی کی بہن۔ حاتم تائی بڑے آدمی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، مجھے آپ چھوڑ دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عدی ابن حاتم یہ بڑے لوگ تھے، بڑے لوگوں میں تھے۔ چنانچہ اب دیکھو سخاوت سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب جانے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جا رہی ہو اور حاتم تائی کی بیٹی ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگ لو تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ سلیح حملانہ، حدیث شریف میں آتا ہے، سلیح حملانہ، کوئی سواری مانگ لو۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ حضرت مجھے سواری دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پیش کی کہ لو یہ سواری لو اور جاؤ، یہ سخاوت کی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے تو حضور نے فرمایا عدی، میں جانتا ہوں تم میری بات اس لیے نہیں مانتے کہ میرے ماننے والے کمزور ہیں، لیکن عدی میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1، اس اسلام کی وجہ سے ایک نوجوان لڑکی ہیرا سے چلے گی، اتنا امن و امان ہوگا کہ ایک نوجوان لڑکی ہیرا سے چلے گی، ایک شہر ہے، اور اکیلی آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اکیلی واپس جائے گی، زیورات پہن کر آئے گی، زیورات پہن کر جائے گی، کنواری ہوگی، کوئی میلی آنکھوں سے اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے عدی بن حاتم سے کہا۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ عدی بن حاتم نے کہا کسریٰ ابن ہرمز کے؟ فرمایا ہاں۔ اور تیسری بات کہی اللہ اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنا مال آئے گا کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے تھے، حضور بہت خوش ہوئے ان کے اسلام لانے سے۔ تو عدی بن حاتم کہتے تھے میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان لڑکی ہیرا سے آئی، زیورات پہن کر آئی، اکیلی آئی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، اور میں کہہ رہا تھا صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ یہ لڑکی آئی ہے ہیرا سے، اتنا دور سے تن تنہا آئی ہے، تن تنہا واپس جائے گی، کوئی میلی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میری حیاتی میں ایک قصہ میں نے دیکھا۔ پھر جب کسریٰ ابن ہرمز کی طرف جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، تو وہ خزانہ فتح کرنے میں بھی تھا، یہ عدی بن حاتم نے کہا، میں بھی تھا وہاں۔ اور تیسرا میری حیاتی میں تو نہیں ہوا لیکن ہوگا ضرور، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو، خرچ کرو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، زیادہ نہیں ہے تمہارے پاس، کھجور کا ٹکڑا ہی دے دو تاکہ جو ہے جہنم کی آگ سے تم بچ سکو۔ یہ قصہ بدایہ والنہایہ میں بھی ہے اور یہ قصہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن بدایہ والنہایہ کی روایت زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے خرچ کرو، خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بہت پسند ہے۔ فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کا ثواب مت لکھو،
یہ پڑھنے والا پڑھنے والی جب میرے پاس آئیں گے تو میں اس کو ثواب دوں گا۔ ایک مرتبہ دھیان سے اور پڑھ لیجئے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔